اچھا قبلہ صاحب، یہ جو خمس کے بارے میں آیت ہے سورہ انفال 41 ہے، اس میں جو یتامى مساکین اور ابن سبیل کا ذکر ہے، اس میں عمومیت پائی جاتی ہے نارمل پڑے، اور اس کے بعد آیت میں جو غنیمت ہے وہ جنگی غنیمت کا ذکر ہے، تو پھر ایسے سادات کیوں مراد لی جاتی ہے اور دوسرے غنیمت کا کیا قرآن میں کسی اور جگہ پہ بھی ایسا کوئی ہے آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ غنیمت یہ تو جہاد جس کو ہم کہتے ہیں، مسلمان کافروں سے جنگ لڑیں تو پھر جو اس کے فتح کے نتیجے میں کافروں کا مال ہاتھ لگے اس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ تو ایک اسلام کی اصطلاح ہے، لیکن اسلام سے پہلے بھی لفظ غنیمت عربی زبان کا لفظ ہے۔ غانم یغنم، یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، غنمن سے غنیمتان، جس کے معنی دیکھنا ہے کہ عربی زبان میں کیا کیے جاتے تھے، وہ معصومین نے بھی بتائے ہیں اور لغت عرب میں بھی دیکھی جا سکتے ہیں کہ ہر وہ مال جو آدمی کسی طریقے سے حاصل کرے اس میں زیادہ قد و کاوش نہ کرنی پڑے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو پھر اسلامی اصطلاح ہوئی کہ جنگ لڑی جائے، کافر مسلط کریں مسلمانوں پر، تو مسلمان اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑیں، پھر مسلمانوں کو خدا غلبہ عطا فرمائے اور کافروں کا مال ان کے ہاتھ آ جائے۔ تو یہ ایک خاص اصطلاح ہے، ہم نے وہ معنی غنیمت کرنے جو عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں حول افادۃ یومن بعد یومن، جو آدمی روزانہ کماتا ہے، جو کھاتا ہے، جو کچھ بچاتا ہے، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ تو لہذا لفظ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ لہذا لفظ غنیمت میں عموم پایا جاتا ہے، خصوص کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ وہ مال جو کافروں سے ہاتھ آئے اس میں بھی ہے، اور جو آدمی کوئی خزانہ مل جائے اس میں بھی ہے، جو کوئی انسان کو کان مل جائے اس میں سے کوئی چیز برآمد ہو اس میں بھی ہے، یا دو آدمی کماتے کاروبار کرتے اس میں نفع کماتے اس میں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب رہے گی یہ بات کہ لفظ قرآن میں عموم ہے، یتامى مساکین تھے، یہ تھے وہ، وارث علم قرآن ہے محمد و آل محمد، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ تو اہل بیت نے فرمایا کہ یہاں یتیموں سے عام یتیم مراد نہیں، بلکہ پیغمبر کے جو قرابت دار ہیں ان کے یتیم مراد ہیں، ان کے مسکین مراد ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ اپنا غربا مراد ہیں۔ تو لہذا ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سادات ہے، کہ اس کو ہم حق کے سام سادات کہتے ہیں۔ ذوی القربا اللہ اور رسول اور امام، ان تینوں کے حصے کو کہتے ہیں سام امام، اور سادات اپنے جو ہے یتیموں، مسکینوں اور بیوگان، ان کے حصے کو ہم کہتے ہیں سام سادات۔ تو اہل بیت نے چونکہ وضاحت کی ہے کہ یہاں یتیموں سے مراد آل محمد کی یتیم ہیں، بیوگان سے مراد آل محمد کی بیوگان ہیں، اور مساکین سے مراد آل محمد کے مسکین ہیں۔ یہ بات چلو صاحب، کچھ مخلص مومنین ایسے ہوتے ہیں جو صوم و صلاۃ کے بھی پابند ہوتے ہیں، قائم النہار بھی ہوتے ہیں، قائم اللیل بھی ہوتے ہیں، قائم اللیل، تو ان سے کچھ گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کے سب اعمال وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ برائی کرنے سے کفر ایک ایسا ہے یا شرک کہ آدمی ہزار نیکیاں کرے لیکن بعد میں خدا نخواستہ کافر ہو جائے، سارے حاملت حبطت اعمالہم، یا مشرک بن جائے، شرک سری، شرک جلی کا مرتکب ہو جائے، اس سے بھی یہ اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ عقیدتاً کافر ہو جائے، عقیدتاً مشرک ہو جائے، یا عقیدتاً منافق ہو جائے، پھر تو سارے حبط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے نیکیاں کی ہیں، ادھر گناہ کبیرہ کر بیٹھا، اب اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، انشاءاللہ خدا معاف کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کا فضل و کرم شامل حال ہو جائے، اس کو بغیر توبہ کے معاف کر دے تو بھی اللہ کر سکتا ہے۔ محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے تو وہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی صورت ہے کہ توبہ بھی نہ کرے، خدا فضل بھی نہ کرے، اہل بیت شفاعت بھی نہ کریں، اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اس کا اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ چار طریقے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ حجت خدا
جو نہ نبی تھے نہ امام تھے، کیا وہ بھی معصومین کی لسٹ میں آتے ہیں؟ معصوم عیسیٰ علیہ السلام جو رسول پاک کی پیدائش کے دوران رہے ہیں، ہاں تو ہے نا، ان کے اوصیاء عمومی حجت خدا سے مراد ہوتا ہے عام طور پر یا نبی کا وسیع، لہذا وسیع جو ہوتا ہے پھر عمومی ہوتا ہے، ایک خصوصی ہوتا ہے، خصوصی جو ہے وسیع ہوتا ہے اس کے لیے بھی عصمت شرط ہے، عمومی کے لیے شرط نہیں ہے، لہذا حجت خدا وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی اپنا امام بھی ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، جناب خاتون قیامت نبی بھی نہیں امام بھی نہیں، حجت ہیں، جناب مریم نبی بھی نہیں وسیع بھی نہیں، لیکن وہ بھی حجت خدا ہے۔ لیکن یہ دونوں تو عصمت کی لسٹ میں آتی ہیں، معصوم تو ہیں، ہاں لیکن وہ جو بات کرتا ہوں، لیکن نبی بھی نہیں امام بھی نہیں، تو ان کو کیا کہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ان کے درمیان اوصیاء کا سلسلہ تھا، حضرت عیسیٰ کے اوصیاء بنی اسرائیل کے لحاظ سے دیکھا جائے کہہ سکتے جی جو نہ بھی کہہ سکے، لیکن ان کے اوصیاء تھے عمومی طور پر، لہذا ان کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ملت ابراہیمی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پیغمبر کے آباء و اجداد سارے اوصیاء تھے عمومی لحاظ سے، لہذا معصوم نہیں تھے، لیکن وہ اوصیاء تھے عمومی لحاظ سے۔ اب ایک آدمی قرضہ لیتا ہے، قرضہ جس سے لیتے اس سے کہتے 2 ماہ کے بعد میں واپس کروں گا، اور مخلص بھی ہے اس بات میں، لیکن اس سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اگر اس نے وعدہ کیا تھا اس کے وارثوں کا فرض ہے کہ اس کی وفا کریں، جب اس کا مال تقسیم کریں گے تو وارث نہیں ہو سکتے جب تک پہلے مرنے والے کے واجبات مالیہ ادا نہ کریں۔ اگر اس نے 2 مہینے کا وعدہ کیا تھا، اس نے وعدہ خلافی نہیں کی، اس کے اندر فوت ہو گیا، تو اب وارثوں کا فرض ہے اگر ان کو علم ہے تو اس کا قرض ادا کریں، بعد میں مال تقسیم کریں۔ اگر وہ وصیت کر جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ادا وہ پھر وہ انشاءاللہ وہ بری ذمہ سمجھا جائے گا اور گنہگار اس کے وارث ہوں گے۔ تو جس طرح قوانین شریعہ میں لکھا ہے پیسوں کے بارے میں کہ میں اپنے مقلدین کو کہوں گا کہ مستحق طور پہ زکوٰۃ نکالیں، تو وہ اس کا کیا پیمانہ ہوگا پیسوں کے بارے میں؟ وہ یہ واجب وجوب کا فتویٰ نہیں ہے، دینے تو کار ثواب ہے، اگر نہ وہ 100 میں سے 2.5 روپے ہوتے ہیں جی، 1 لاکھ روپے سے اپنا 2,500 بنتے ہیں، اس لحاظ سے نہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ یہ نہیں کہ 100 روپے پڑے تو اس کی زکوٰۃ یا 200 ہے، اس کی یہ مقدار ہے، نصاب اس کا یہ ہے کہ 7.5 تولے سونے کی جو قیمت ہوتی ہے یا 52 تولے چاندی کی جو رائج الوقت نرخ کے لحاظ سے بنتی ہے، اتنے پیسے آدمی کے پاس 11 مہینے پڑے رہیں تو جب 12واں مہینہ جو ہے اس کا چاند نمودار ہوگا تو ان پر زکوٰۃ دینی، اگر واجب ہے تو واجب ہو جائے گی، اور اگر مستحب ہے جس طرح کہ میں استحباب کی حد تک کہتا ہوں تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے 2.5% کے لحاظ سے، یعنی 1 لاکھ کے ساتھ 2,500 بنتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کا کوئی ایسا فرمان آپ کی نظر سے گزرے جس میں انہوں نے فرمایا العباس منی وانا من العباس؟ نہ قطعاً کوئی نہیں۔ یہ امام حسین کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، جناب امیر کا اس قسم کا کوئی فرمان آج تک میری نظر سے نہیں گزرا اور غالباً ہے ہی کوئی نہ۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہو، ہاں جی، اس میں کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ عمل جو ہے وہ کئی عمل ہیں جی، ایک تو سب سے بہتر ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس کی تسبیح ہے، انہیں شک میں ماہی میں پڑی تھی،